وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کے کافروں پر جو لعنت بھیجی ہے اس کی وجہ بیان فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کے کفر کرنے والوں پر حضرت داؤد علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی زبان سے لعنت بھیجی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی اللہ نے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نافرمانی کرنا اور حد سے تجاوز کرنا یہ ایسی تو بیماری اور خرابی ہے کہ آدمی کو مجبور کرا دیتی ہے۔ یعنی اگر آدمی مسلسل نافرمانی میں لگا رہے، اسی طرح موقع سے جو ہے حد سے تجاوز کرتا رہے، اور حد سے تجاوز کا معنی ہوتا ہے شریعت کا جو دائرہ بتایا ہوا ہے اس دائرے سے نکلنے کی کوشش کرتا رہے بار بار۔ اگر یہ دو خرابی معاشرے میں کسی مسلمان کے اندر آ جاتی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمان ملعون قرار دیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بیان کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک وجہ اور بتائی کہ وہ نہی عن المنکر کے فریضے سے جو ہے کوتا ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نہی عن المنکر کے فریضے سے کوتا ہونا بھی اللہ کی لعنت کا سبب بن سکتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اگر پوری امت میں امت کے زیادہ تر طبقے میں یہ چیز پائی جائے کہ نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنے والا سسٹم بند ہو جائے تو صرف اللہ کی لعنت نہیں بلکہ اللہ کے عذاب میں بھی گرفتار ہوئے جا سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ فارمولہ فلسفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، اگر اس پر بھی اگر آدمی عمل نہ کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ لعنتی ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ اگر برائی معاشرے میں نظر آئے اور فلیغیرہ بیدہ، اس برائی کو آدمی کے پاس طاقت و قوت ہے ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روکے کہ بھائی یہ برائی ہے اس کو روکا جائے۔ اگر طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی، شر پیدا ہو سکتا ہے، فبلسانی، کم سے کم برائی کو برا بولا جائے کہ بھائی یہ برائی ہے۔ اور اس کے بعد بھی اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے کہ زبان سے بولنے سے اور مزید برائی بڑھ جائے گی، اس پر پڑ جائے گا، تو کم از کم اس برائی کو دل میں جانے برا کہ ہاں یار واقعی برا بول رہے ہیں، میری طاقت نہیں ہے تو میں روکتا تھا، میری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے تو میں اپنی زبان سے روکتا تھا، لیکن جس وقت دل میں بھی برا نہیں جانا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آتی ہے کہ اللہ رب العالمین خواص کی وجہ سے جو ہے عذاب میں مبتلا نہیں کرتا ہے۔ مقصد آپ سمجھیں، خواص مراد یہ کہ معاشرے میں مثال کے طور پہ 1,00,000 لوگ رہے، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، 1,00,000 لوگ رہ رہے ہیں، اب اس میں سے چند لوگ ایسے ہیں 150 لوگ ایسے ہیں جو برائی میں مبتلا ہے، تو اللہ رب العالمین پھر عذاب نہیں دیتا ہے، اللہ عذاب میں گرفتار نہیں کرتا ہے۔ لیکن جب عوام میں ابلاغ میں اکثر و بیشتر برائی مبتلا ہے اور دیگر لوگ ان کو منع بھی نہیں کر رہے ہیں، یعنی برائی بالکل عام ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ رب العالمین اپنا عذاب بھیجتا ہے، پھر اس میں عام ہو یا خاص ہو سب کے سب اللہ رب العالمین کے عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو برائی کے تعلق سے یہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ بنی اسرائیل پہ لعنت اسی لیے ہوئی تھی، ایک تو برے کام خود کرتے تھے، برائی سے روکتے نہیں تھے، دوسرے یہ کہ اللہ رب العالمین سے کے معاملات میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ یہ تینوں برائیاں امت محمدیہ میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کے روکنے سے ایک مثال جو دی ہے بڑی اہمیت کے حامل ہے، اس لیے میں اس کو تھوڑا سا اشارہ بتا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر معاشرے کے اندر برائی سے نہ روکا جائے تو اس کی مثال کیا ہو جائے گی؟ کشتی اور پانی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانی پر ایک کشتی ہے جو 2 منزلہ ہے، اور لیکن اتفاق کی بات ہے پینے کا پانی جو ہے اوپر رکھا ہوا ہے، پینے کا پانی جو ہے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اب جو نیچے والے منزلے والے ہیں پینے کے لیے اوپر پانی آ رہے ہیں بار بار اور جا کر آتے ہیں، ظاہر بات پیاس لگی نہ اوپر والوں کو بڑی تکلیف ہونے لگی ان کے آنے جانے سے، تو انہوں
اس کے بعد کہا انہوں نے کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہا بھئی اب بار بار آ رہے آپ لوگ کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہا یہی سے ایک سوراخ کر لیتے، پانی پی لیتے، یہیں سے آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اوپر والوں نے نیچے والوں کو نہ روکا، اوپر والوں نے نیچے والوں کو نہ روکا تو پانی دھیرے دھیرے گرچہ چھوٹا سا سوراخ کریں گے، دھیرے دھیرے کشتے بھرے گا، نیچے والے بھی ڈوبیں گے، ساتھ میں اوپر والے بھی ڈوب ہی جائیں گے۔ اسی لیے نہیں علی منکر کا فریضہ جہاں تک اپنی بساط ہو، طاقت ہو، بندے کو کرتے رہنا چاہیے۔ اگر اپنی بساط میں اتنا بھی نہیں ہے کہ دل میں بڑھ جانے تو یہ تو معاملہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ دل کا اختیار بندے کا اپنا اللہ نے دیا ہے۔ دل کا معاملہ سامنے والا کے پڑ ظاہر نہیں ہوتا ہے جب تک کہ زبان بنا لیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو بتایا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے شدید دشمن کون ہوتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے سب سے شدید دشمن اگر کوئی ہے تو یہود ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہہ رہا ہے سب سے بڑے دشمن اگر مسلمانوں کے تو یہود، پھر اس کے بعد وہ جو شرک میں مبتلا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے جو نصارہ ہیں یہ ان کے مقابلے میں تھوڑے کم ہیں، یہ نرم دل ہوتے ہیں، لیکن سختی میں دشمنی میں سب سے زیادہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب ایک طرف اسلام تو پھر الکفر ملت واحدہ، دوسری طرف سب اکٹھا ہو جاتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر نہیں کوئی یہودی کے نصرانی کے پانا سارے ایک ہو جاتے ہیں جب مسلمانوں کا معاملہ آ جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اہل توحید کا بھی معاملہ ہے، اگر اہل توحید ہوگے تو سنگل ہو جائیں گے، باقی سب لوگ چٹے بٹے ایک ہو جائیں گے، گرچہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو منافق، مشرک، کافر، فاسق سب کہہ دیں گے آپس میں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے پیچھے نماز حرام، زکات اپنے ان کے پیچھے حج حرام سب کریں گے، لیکن جب معاملہ اہل توحید اور دیگر کا تو ساتھ ملے ہم ایک ہے، سنی شیعہ بھائی بھائی، صرف دشمنی کی تعوذ کا دعا سے کہ اللہ رب العالمین نے ایک فارمولہ بتایا ہوا ہے کہ یہود جو ہے سب سے خطرناک ہے، اور جو شرک کرنے والے ہیں یہ اہل اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ صرف فرماتا ہے اور جب وہ رسول کی طرف نازل کرتا کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں گے، ان کی آنکھیں آنسو بہاتے رہتی ہیں۔ یہ آیت کریمہ اور اس کے آگے بھی ہے، اللہ رب العالمین نے جو حبشہ کے بنی عیسائی تھے ان کے تعلق سے اللہ نے نازل کیے۔ اس کے تعلق سے دو تین واقعات ہیں کہ اشارت مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ابتدائی مکی زمانے میں 2 مرتبہ حبشہ کی جانب سفر کرنے کا حکم دیا تھا۔ صحابہ کرام 2 مرتبہ گئے تھے، پہلے ایک گروہ گیا تھا پھر ایک گروہ گیا تھا۔ اب وہاں پر جو مسلمان پہنچے تھے، ایک لمبی کہانی انشاءاللہ فجر کے درس میں آئے گی بعد میں، تو وہاں پر جو عیسائی رہا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ ان کے ذریعے سے ایک خط لے کر حبشہ کے جو بادشاہ تھا اس کا نام اسمہ تھا، اسحمہ نجاشی، اس کے پاس مکتوب بھیجا اور کہا کہ اس کے ہاتھ میں دینا۔ چنانچہ جو صاحب رسول وہاں جاتے ہیں مکتوب اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوایا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی پڑھتا ہے اور پڑھ کر وہ اپنے جتنے قسیم اس کے زہاد اور جتنے عبادت گزار عبادت کرنے والے مخصوص جو اس کے آدمی ہوتے ہیں سب کو بلوا لیتا ہے، یہاں تک کہ مسلمان مہاجرین جو وہاں تھے ان کو بھی بلوا لیا۔ خط پڑھنے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ عیسائی بادشاہ مملکت عیسائی آنسو جاری ہونے لگے تو اس نے جو ہے ان کے جو سردار تھے مہاجرین جو پہنچے تھے اس میں جو تھے سردار وہ جعفر ابن ابو طالب کے ایک بیٹے تھے جعفر، جن کو جعفر طیار کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ ان کے بڑے تھے، سردار تھے اس پورے گروہ کے۔ اس نے کہا کہ اے تم میں کون بڑا کون ہے، بولے یہ قرآن پڑھ کے سناؤ۔ سورہ جو ہے مریم پڑھ کے جب سناتے ہیں تو ان کے آنسو جو ہے بہنے لگتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے آیت نازل کیا وہ ہوتا ہے، اللہ بتا دیتا ہے کہ یہ اس میں جو ہے نصارہ میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے کلام پر یقین رکھتے ساتھ اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب نجاشی بادشاہ کا انتقال ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے لوگوں تمہارے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، تمہارے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مومنوں کے گروپ میں داخل اور شامل کیا تھا، اسی لیے آپ نے نماز جنازہ غائبانہ پہلی جو پڑھی تھی وہ نجاشی کی ہی پڑھی تھی، بادشاہ حبش کی۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے یہاں پہ جو اشارہ دیا ہے مسلمانوں سے مطابق جو فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں۔
پھر فرماتا ہے ایمان والو اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ یہ آیت رب العالمین جو ہے آیت نازل ہوئی تھی، اس کا شان نزول ملتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے گوشت کھاتا ہوں نا تو میری جو نفسانی شہوت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ کی روایت ہے، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت نازل کی کہ اے ایمان والو جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہے اس کو بلا وجہ اپنے اوپر حرام مت کر لو، جو اللہ نے حلال کی ہے اس کو حلال ہی جانو۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ جو اللہ کی حلال چیزیں اس کو حلال ہی جاننا چاہیے، حرام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے معلوم؟ آدمی جو ہے گمراہی کا سبب گمراہی میں پڑ سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے معاملے کے بارے میں مائی عائشہ سے 3 صحابہ کرام آ کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، کیا رہتا ہے؟ تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھتے ہیں، ایسے بات کرتے ہیں، ایسے اتنی دیر تک کے بات کرتے ہیں۔ تو ان تینوں نے جو ہے اپنے آپ کی عبادت کو مختصر سمجھا، صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد سوچا کہ یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات کرتے ہیں، ہمیں تو اور زیادہ کرنا چاہیے۔ اس مقصد سے تینوں نے یہ فیصلہ کیا، ایک کہتا ہے کہ میں تبتل اختیار کروں یعنی اب میں شادی نہیں کروں گا، دوسرا کہتا ہے کہ میں رات بھر بس عبادت ہی کرتے رہوں گا، تیسرا کہتا ہے میں روزے سے ہی رہوں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خبر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا، ڈانٹا، کہا میں اللہ کا نبی ہوں، تم میں سب سے زیادہ اتقاکم من اللہ، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اخشاکم من، اور تم سے اللہ سے ڈرتا ہوں، اور لیکن یاد رکھو میں نے نکاح کی ہے، میری بیوی بچے ہیں، اسی لیے یاد رکھو وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، جسم کا حق ہے، آنکھ کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بندوں کو ادا کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ یہ اس کے بعد آپ نے کہا وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ دیا ہے کہ نکاح حلال ہے، بے وجہ کا تبتل اختیار نہیں کیا جائے، یعنی حلال کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری قسموں میں جو ہے لوگوں قسم کا تم سے معاوضہ نہیں کرتا۔ ایک تفصیل ہے اللہ رب العالمین وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، اللہ کہتا ہے جو تم لوگ یقینی یعنی قسم کھاتے ہو اللہ اس پر معاوضہ کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے قسم جو ہے 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک قسم لغو کہتے ہیں، لام غین واو لغو، قسم لغو، اس کی کوئی گرفت اور پکڑ نہیں، اس پر کوئی گرفت اللہ کی نہیں ہے، یہ معاف ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں، کم ہے، عرب ماحول میں اس کا بہت استعمال ہے۔ آدمی جب کوئی جملہ بولتا ہے واللہ، واللہ سے شروع کرتا ہے، جن کا جانا ہوا ہوگا یا وہاں رہنا ہوا ان کو اس کا جو ہے تجربہ ہوگا، وہاں سے جملے جو شروع ہوتے عموماً واللہ سے شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ جو واللہ بولتے ہیں یہ گرچہ قسمیہ جملہ ہے، واللہ یعنی قسم اللہ کی، لیکن وہاں پر یہ تقیہ کلام ہے۔ اگر اسی طرح کسی بندے کا تقیہ کلام جملے میں بولتا ہو قسم اللہ کی یا واللہ، تو اگر تقیہ کلام کے طور پر بولتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ نے یہاں کہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک قسم ہے غموس، اس کو قسم غموس کہتے ہیں، یمین غموس، غموس کے معنی دھوکہ دینا، غمسا یغموس معنی دھوکہ دینا، ایسی قسم جس کے ذریعے سے سامنے والوں کو دھوکہ یعنی کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کو دھوکہ دینا مقصود ہو، اس قسم کو قسم غموس کہتے ہیں۔ اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں عام طور سے دیکھنے میں آتی ہے، خاص طور سے سبزی فروش ہے، پھل فروٹ والے ہیں، ان میں زیادہ ہوتی ہے، اور بھی لوگوں میں ہے، لیکن میں نے دیکھا وہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی واللہ قسم اللہ کی 70 میں لایا ہوں، بس جو ہے 80 75 میں بیچ رہا ہوں، قسم اللہ کی نقصان نہیں میں بیچ رہا ہوں۔ یہ جو ہے اگر اس کا مقصد سامنے والے کو جو ہے دھوکہ دینا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے یہ گناہ کبیرہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکبر الکبائر شمار کیا۔ کون سے بھی شمار کیا ہے؟ اکبر الکبائر۔ بالکل احتیاط کرنا چاہیے، بھائی میں نے یہ لایا ہے مجھے اتنے میں دینا ہے، میں کتنے میں بھی لایا۔ ایک روایت آپ کو بتاؤں تو آپ حیرت کریں گے، وقت جو مختصر ہوتا ہے بڑا شاندار واقعہ ذہن میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے، بعض لوگ اس کو تابعین پر نسبت کرتے ہیں، ایک بازار میں جایا کرتے ہیں، بازار میں پہنچتے تھے اور وہ دوسروں کا سامان بیچتے تھے۔ ایک مرتبہ بازار میں پہنچے، اب وہ بازار میں پہنچنے کے بعد اپنا سامان جب بیچنے کو پوچھ رہے بھائی کتنے کا لائے ہو، تو بولتے میں 2 کا لایا ہوں، میں 2 سے بعد 2 یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو اس وقت کی کرنسی تھی، 2 کا لایا ہوں بھائی، جو ہے 4 کا بیچ رہا ہوں۔ سامنے والے بولتے تھے اتنا مہنگا 2 روپیہ ہوں آپ،
واپس لا کے دے دیتے، کچھ مال خراب ہو جاتا تو جیب سے پیسہ بھرتے ہیں، اس کے بعد دوسرے بازار میں یہ ہوا، تیسرے بازار میں یہ ہوا، لیکن انہوں نے تہیہ کیا تھا کہ میں جھوٹ پہ سودا نہیں کروں، جو ایک دم صاف۔ تو اس کے بعد معاملہ ایسا ہوا، ایک مرتبہ دوسرے سامان اور بیچ رہے تھے، وہ مارکیٹ میں وہ سامان نہیں تھا، یا تو تھا دوسروں کے پاس عیب دار تھا۔ ایک شخص آیا، اس نے ان سے پوچھا بھائی کیا حساب دے رہے ہو؟ وہی ان کا مسئلہ، 2 کا لایا ہوں 4 کا دیتا ہوں۔ بولے ٹھیک ہے بھائی تم ایک کام کرو، 10 دے دو، 20 دے دو، جو بھی دیا ہوں۔ اب جو گاؤں کے اندر جو بیٹھک ہوتی ہے نا، چبوترا، عام طور سے پرانے دور میں ہوا کرتا تھا، آج بھی ہے بہت سے گاؤں کے ہاتھ میں، تو چبوترے میں لوگ آ کے گاؤں والے بیٹھے جمتے تھے، اور جمنے کے بعد پھر پوچھ رہے تھے آپس میں، ہاں بھائی کو کہاں سے لائے ہو؟ بولے خراب نکلا، دوسرا مطلب میرا بھی خراب نکلا، تیسرا مطلب میرا بھی خراب نکلا، چوتھا پانچواں اس میں سے کھڑا ہو بولتا ہے نہیں بھائی میرا ایک دم صاف، ذرا بھی داغ نہیں۔ تو دیگر 4-5 جو اس سے پوچھتے ہیں بھائی تم نے کہاں سے خریدا؟ بولے میں اس آدمی سے خریدا ہوں جو 2 کا لایا ہوں 4 کا بیچتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے تاریخ ہے، واقعہ بڑا اہم ہے کہ بعد میں ایسی کنڈیشن آئی تھی، لوگ انتظار کرتے 2 لا کر 4 کا بیچنے والا کہاں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر آدمی تہیہ کر لے کہ میں ایمانداری سے بیچوں، اللہ رب العالمین اس میں بھی اس کو برکت عطا فرما دیتا ہے۔ بہرحال آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ کو استعمال کر کے لوگوں کو دیکھا دیتے ہیں، ایسا کرنا مناسب اور درست نہیں ہے، اس کو قسم غموس کہتے ہیں، اس کی توبہ کرنا ضروری ہے۔ ایک قسم تیسری ہے قسم باقاعدہ، یعنی ایسی قسم جو عقید ہو، یعنی تاکیدی قسم، یقینی قسم، جیسے اطمینان دلایا جاتا ہے نا، اس میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جیسے بنتا ہے کوئی اس میں کہہ رہا ہے نہیں تو نے لیا، وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں نہیں لیا، نہیں تو ہی لیا، میں نہیں لیا، اب اس کے بعد ہوتا ہے میں قسم کھاتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں نہیں لیا ہوں۔ بات سمجھ رہے؟ تو یہ جو ہے نا قسم کھا رہا ہوں میں اللہ کی، یہ گویا بتا رہا ہے کہ میں اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے اللہ کو گواہ بنا کے قسم کھاتا ہوں میں نے نہیں لیا۔ اگر یہ قسم میں جھوٹا ہوگا، اگر یہ قسم میں جھوٹا ہوگا تو اس کو قسم یمین معقدہ کہتے ہیں، اس کے لیے جرمانہ ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ جرمانہ۔ اگر توڑ دے گا، بات سمجھ رہے نا، کوئی اگر غلط ہے، جھوٹا ہے، یا قسم کھا لیا، جیسے میں نے قسم کھا لیا کہ بھائی میں فلاں جگہ فلاں کے گھر پہ نہیں جاؤں، میری قسم اللہ کے نام سے میں نے قسم کھایا، اب بعد میں کسی وجہ سے جانا پڑا تو اب میں نے قسم توڑ دی، تو اس کے لیے کفارہ اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ کفارہ اللہ کہتا ہے کہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور ہلکا کفارہ ہے، بلکہ بہرحال کفارے کے لیے نہیں کہاں ہلکا ہے، ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے اہل ویال کو کھلاتے وہی والا، یعنی اگر آدمی جو ہے 30-40 والا چاول کھلا رہا ہے تو مسکین کو آتے 100-200 والا لا کے نہ دے، اور اگر گھر کا جو ہے 40-50 والا چاول کھا رہا ہے تو مسکین کو راشن کلا کے 10-15 والا 10-12 یا 8 والا نہ دے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو تم کھاتے ہو وہ کھلاؤ، ہے نا، 10 مسکین کو کھانا۔ اس کے بعد اور کس ہو دوسری آپشن ہے، اگر نہیں کھانا ہے تو ان کے کپڑے دے دو۔ کپڑے میں کیا ہے، آدمی جو نارملی پڑھتا ہے تو پہنتا ہے تو اس کو 10 لوگوں کو کپڑے دینا، اور تحریر و رقبہ، یا جو ہے ایک گردن آزاد کرنا۔ یہ تھوڑا سا اشارہ بتا دوں، گردن آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا کیا ہے، اس سے پہلے بھی درس میں آیا، ابھی بھی آ رہا ہے، پھر آپ بولیں گے یہ گردن آزاد کرنا۔ اصل میں جو ہے عرب ممالک میں جو جب کہیں فتوحات ہوتی تھی تو فتوحات اگر مسلمان کامیاب ہوتے تو مال غنیمت آتا تھا، پھر اس میں جو غلام بازی جو آتے تھے نا، وہ چونکہ ان کے پاس آتے تھے تو غلام بازی ہو جاتے تھے، ان کی ملکیت ہو جاتی تھی، اور یہ تقسیم ہوتے تھے کہ بھائی اس کو اتنا محنت کو مجاہد کو اتنا کر دیتا تھا۔ ایسے ہی کہیں اور دوسری طرف ان کی طرف سے جاتے ہیں تو وہ بھی غلام بن جاتے تھے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام بکے تھے نا، غلام بن گئے تھے، مصر میں جا کے بازار میں بیچے، جبکہ غلام نہیں تھے، لیکن وہاں کنویں وہ اچانک ڈول لینے والوں کو مل گئے اور وہاں سے انہوں نے چھپا لیا، اس کو لے جا کے پھر مصر کے بازار میں ڈال، اور وہاں سے پھر غلام بن گئے۔ تو اب یہ غلام لے کر آزاد کرنا، اس کو بولتے ہیں او تحریر رقبہ، یعنی ایک غلام کو خرید کے اس کو حر آزاد کر دینا، میں تم غلام نہیں ہو تم آزاد ہو، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ بہرحال یہ تحریر رقبہ ہے۔ یا تو پھر اگر آدمی اس میں بھی مجبور نہیں کر سکتا ہے تو پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھنا ہے، فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دن کے روزے رکھنا ہے، اس کو علماء نے کہا ہے مسلسل رکھنا ہے، غیر مسلسل آدمی کے جیسے طاقت و دونوں طرح سے رکھ سکتا ہے۔ ایک اور معلوم ہونا چاہیے، شریعت نے قسم کے تعلق سے ایک تعلیم اور دی ہے کہ اگر کسی کو قسم کھانا ہے تو میرے ابا کی، اماں کی، میرے نانا کی، دادا کی قسم نہیں کھانا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نا یہ سر کی قسم،
آدمی دوسرے سر پر رکھتے بھائی کیا ہے یہ بولے اگر سر کی قسم کھائیں گے تو پھر مر جاتا ہے، یہ بے بنیاد بات ہے۔ یہ کسی کی قسم حضرت عمر فاروق بڑے چھڑتے تھے، ارے جب تجھے قسم ہی کھانا تو صرف اللہ کے اسماء و صفات کی قسم کھا، بات سمجھ میں۔ اور بات لوگوں نے علماء نے یہ کہا ہے کہ کتاب اللہ جو ہے چونکہ اللہ کا کلام ہے، کتاب اللہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اس لیے کلام اللہ کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ بقیہ کعبہ کی یا امی ابا کی یا فلاں کی قسم کھانے سے اعتراض کرنا چاہیے، شریعت نے اس کو روکا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے شراب جوا استھان غیر اللہ کا اور فال کی جو فال گیری کی جاتی ہے اس کے بعد اس کی حرمت کو مکمل کیا ہے۔ پھر بیان فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے رہو، رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو۔ واحذروا اللہ نے کہا ہے، کیوں احتیاط رکھو؟ معلوم ہے اگر ایک بندہ اللہ رسول کی اطاعت سے ہٹ جائے گا پھر جائے گا تو اللہ رب العالمین کی گرفت میں آ جائے گا، اور اللہ کہتا ہے رسول کی ذمہ داری ہے ہماری بات کو پہنچانا۔ اللہ نے کہا ہے رسول کی بات کا ذمہ داری کیا ہے؟ بات کو پہنچانا۔ اب انسان کی ذمہ داری ہے اختیار کرنا، اسی لیے اللہ بار بار تنقید کرتا ہے کہ دیکھو یہ مانو یہ مانو یہ مانو، اور اگر تنبیہ بھی ہے کہ بھائی ماننا ہے بہتر ہے، نہیں مانو گے تو پھر اللہ کی عذاب اور گرفت میں پڑ جاؤ گے۔ پھر فرماتا ہے ایسے لوگ جو ایمان رکھتے ہو ہمارے سالے کرتے ہو اور اس چیز اس میں تو کوئی گناہ نہیں جس کو کھا لیا، یہ تفصیلی باب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کیوں ہوئی تھی؟ 5 سال کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آ کر بیٹھے اور تھوڑا افسوس سے بیٹھے اور کچھ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے یہ آیت کریمہ جو ہے نا شراب کے انہیں خاتمے کی سے پہلے آیت ہے، شراب کو مکمل ختم کرنے کے لیے آیت نازل ہوئی تھی، اب یہ خیبر کے مقام پر نازل ہوئی۔ تو بعض صحابہ کرام آ کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو لوگ اب تک کہ ہم میں شہید ہوئے یا جن کی موت آ گئی تب کیا ہوگا؟ تو پیتے تھے اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اس سے اگر نہیں بچے تو جو ہے پکڑ اللہ کی ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازالہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی کہ بھائی جو گزر چکے ہیں جو انہوں نے کھا پی لیا اللہ رب العالمین نے اس کو درگزر کیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب تک آدمی کو برائی میں مبتلا ہو، جب تک واقعی علم نہ ہو تو اللہ کی گرفت سے باہر ہے، لیکن علم ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی گرفت آئے گا۔ شکار عربوں کا اہم مشغلہ تھا، دو تین باتوں کی طرف اشارہ تو بہت اہم ہے۔ عربوں کا شکار مشغلہ تھا، اللہ نے احرام میں منع کر دیا، شکار نہیں کیا جائے۔ اگر کوئی شکار کرتا ہے احرام میں تو اللہ نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول کر بھی شکار کرتا ہے بات سمجھ رہے تو بھی جرمانہ ہے، کفارہ دینا پڑے گا۔ اب کیا کفارہ ہے؟ جو شکار کرے گا بکری شکار کی تو بکری کے برابر بات سمجھ، کوئی دوسری بکری یا ہرن شکار کر لیا تو ایک بکری دے دے، ایسا سب اللہ نے کفارہ بیان کیا ہے۔ پھر اگر اسی طرح گائے کر لیا شکار گائے دے دے بیل دے دے، ایسے اس طرح بتایا اللہ تعالیٰ۔ اور اگر نہیں تو اللہ ابن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا کر سکتے بدلہ نہیں دے پا رہے، جانور نہیں مل رہا ہے تو پھر جو ہے اس کے حساب سے روزے رکھیں، اس کے حساب سے روزے بکری کا 6 بتاتے ہیں، اس سے بڑا جانور تو 20 بتاتے ہیں۔ اونٹ وغیرہ کا شکار اگر احرام میں کر لیا تو 30 روزے رکھنا پڑے گا۔ یہ کفارہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ یاد رہے اس میں سے کچھ چیزیں مستثنا ہیں، بہت اہم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیل کو احرام کی حالت میں بھی مارنے کا حکم دیا ہے۔ چیل ہے، کالا کتا ہے، سانپ ہے اور بچھو ہے، یہ ایسی 4 چیز ہے اس میں احرام کی شرط بھی نہیں ہے، یعنی اگر آدمی احرام میں بھی ہے اور یہ 4 چیزوں میں سے کوئی چیز دکھتی ہے تو اس کو مارنے کا حکم ہے، مارا جائے گا۔ یہاں تک کہ سانپ کے تعلق سے نماز توڑ کر مارنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور حرم میں تو اس کی خاص تخصیص ہے، اگر یہ 4 چیزوں کو کچھ چیز دکھ جائے تو مارا جائے اس کو۔ احرام میں اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہم لوگ تحقیق میں کر رہے پڑھنے کا دو تین بات بتا رہے، بات سمجھ رہا ہوں تحقیق کر رہے تھے ہم نے جو ہے بچھو کی جو ہے گہرائی میں جانا، کیوں بچھو کو اللہ کے مارنے کا حکم دیا، اسی طرح کالے کتے کی گہرائی میں جانا اس کی وجہ سے مارنے کا اللہ کے حکم دیا۔ ایک چیز بچی تھی سانپ، تو واضح ہے کیوں مارنے کو کاٹتے گئے۔ اب ایک چیز بچی تھی چیل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں مارنے کا حکم دیا، تو وہ تحقیق اب جا کے پوری ہوئی ہے چند سال پہلے، کووڈ کے پہلے۔ کیسے معلوم؟ ابھی اب تک تحقیق نہیں ہوئی تھی کہ تو ہمارے علم میں نہیں آیا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کووڈ سے پہلے ایک ملیشیا کہاں پہ جنگل میں آگ لگی تھی، بڑا سا آسٹریلیا کو جو بڑے جنگل میں آگ لگی تھی جو مہینوں چلی، اس کی تحقیق ہوئی ہے تو وہ آگ لگانے کا کام کس نے کیا جانتے ہیں آپ؟ چیل نے کیا۔ کس نے کیا ہے؟ چیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بولے تھے اس کو مار دینے کا حکم ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ چیل کو، جبکہ چیل انسانوں کو نقصان نہیں دیتی عام طور سے، ہے نا، چوزا وغیرہ مرغی وغیرہ لے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی بڑا فتنہ باز پرندہ ہے، یہ بھی نقصان دہ ہے، یہ جنگل کی جنگل کو آگ لگا دیتا ہے نا، اس
لیے اللہ کے رسول وغیرہ جس کو مارنے کا حکم دیا ہے، تو اس میں احرام کے اندر بھی اس میں اگر کوئی مارے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے خبیث اور جو ہے طیب چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، کون سی چیز